دیکھو اللہ بہت رحیم کریم ہے. میں اللہ کو جانتا ہوں, میں نے پاسٹ گزارا ہے. حالانکہ میں اپنی لائن کا شریف آدمی تھا, کوئی زیادہ بدماشی نہیں کرتا تھا, میرے بارے میں الٹی سیدھی خبریں, پھر بھی میں پکا جہنمی اپنی نظر میں تھا. وہ جہنم کا راستہ تھا. اللہ نے بھی راستہ ٹرن کیا ہے. ابھی کچھ نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن ٹریک اللہ نے صحیح کرا دیا ہے. میں یہ جانتا ہوں, اور میں جنید جمشید کو میرا بڑا دوست ہے. جنید جمشید تو پوسٹر لگاتا تھا, یا اللہ تیری نافرمانی کر رہا ہوں, لڑکیاں جمع ہوں گی, ناچوں گا گاؤں گا, کرتا ہوں تو کلین شیو بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا. تو جنید کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت کیا ہوئی کہ اللہ نے مجھے میری اتنی نافرمانی کی ایڈورٹائزمنٹ کی بھی, اللہ نے مجھے پالا, مجھے کھانا کھلایا بھی, بچے دیے, اور پھر مجھے اپنے گھر میں بلا کے اللہ رسول کی بات کرائی. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ موقع بہت دیتا. اس سے میں نے کہا تو نے بہت پاسٹ میں کوئی گناہ کیا ہو, 2 سال 3 سال 4 سال. ایک دم اس کو جھٹکا لگا. کہتا سعید بھائی یاد آ گیا, ہم نے بھنگ پی ہوئی تھی اور مستی کر رہے تھے, تو میرے دوستوں نے کہا یار کتیا بیٹھی تو پنگا کر. میں نے کتیا کے 11-12 بچے گرم تندور میں ڈال دیے. آج اللہ نے اس کی میں سزا دی. اور میں نے کہا تیرے ساتھ کیا؟ کہتا بس مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ میں 2-3 منٹ سوتا ہوں, یہ 2-3 سال یوں سوتا ہوں اور یوں اٹھتا ہوں چیخ مار کے. میں کیا وہ کتیا آ کے مجھے کاٹتی ہے, ڈستی ہے کہ تو نے بچوں کو مارا, مجھے اللہ سے توبہ کرا دو. کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ خشکی تری میں کوئی بری چیز جو تیرے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہمارا کیا ہے جی, پرائم منسٹر جا رہا ہے ایسا ہے, دیکھو ہمارے حالات, جی پریزیڈنٹ صاحب ایسے ہیں, جی یہ میری بیوی گڑبڑ ہے یار, یہ میرے بچے گڑبڑ. اللہ کہہ رہے ہیں جو تیرے ساتھ ہوتا ہے تیرے اپنے عمل کا نتیجہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غیبت کرتا ہے, اگر عورت ہو یا آدمی یا مرد ہو, جو بھی آدمی غیبت کرے گا, اگر مرد باہر غیبت کرتا ہے کبھی کسی کو اڑا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ گھر میں اس کو بیوی اور بچے سے ذلیل کرائیں گے, اس کو گھر میں ذلیل کرائیں گے. اور جو مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سعید بھائی میں بیوی کا اتنا خیال اور یوں پیسے اور زیور اتنا ذلیل کرتی ہے, میں کہتا ہوں یقیناً غیبت کرتے ہوگے. کہتا ہاں سعید بھائی اس کی تو عادت ہے. جو عورت غیبت کرے گی سارا دن شوہر اور بچے اس کو ذلیل کریں گے. خوش کی تری میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. ہمارا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہو, پی ایچ ڈیز اور فنا ہو, میں تو ایسا ہوں نہیں, لیکن انٹیلیجنس اور عقل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. دنیا بہت انٹیلیجنٹ ہے نا, جتنے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ فٹ بالرز اور کرکٹرز, عمران خان عمران خان بہت سپر انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا انٹیلیجنٹ. بل گیٹس بہت زیادہ انٹیلیجنٹ, اسٹیو جاب بہت زیادہ, لیکن یہ بل گیٹس اور یہ جو ہے اپنا کیا نام ہے آپ کا, یہ اسٹیو جاب, سب ان کی عقل خراب. عقل کون ہے؟ کیونکہ ہم وہ کہیں گے صرف جو اللہ اس کے رسول نے کہا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جو صحابہ نے ان سے لیا. ہمارے پاس 3 سورسز ہیں پکی, جن کو اللہ نے کہا کہ صحابہ کو کہا میں ان سے راضی, میں ان سے راضی, مجھ سے راضی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے, اور نادان ہے, ناسمجھ ہے, احمق ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں بنائے. آج ہم سچ اپنے آپ سے پوچھیں, سارا دن ہم اپنی خواہشات پورے کرنے کی محنت کر رہے ہیں, آخرت کی محنت کر رہے ہیں. جب عقل ہی صحیح نہیں ہوگی تو ہم کیسے سمجھیں؟ اور جانور کو, اب جانور, بلی نے کچن میں چھلانگ ماری کھڑکی سے, اب عورت نے اس کو قرآن سنایا کہ دیکھو بلی دودھ نہ پیو تمہاری حرام ہے. وہ بلی سمجھے پاگل پتہ نہیں کیا بات کر رہی, میں تو دودھ پیوں اپنا کام کروں. وہ جو مرضی قرآن حدیث سنا دے بلی کو. بکری نے اپنے گھر میں آئی ہمارے, اپنا وہ گھاس کھانے لگی تو ہم بکری کو سمجھا رہے ہیں بھائی قرآن سنا رہے کہ گھاس کھانے والی حرام ہے. بکری سنے گی؟ وہ تو جانور ہے. ایک بکری, ہم ابھی ہمارے ایک ساتھی نے 11-12 بکریاں ذبح کی, میں بیٹھا ہوا تھا, اب وہ کسائی چھری تیز کر رہا ہے اور بکریاں آرام سے بیٹھی اپنا گھاس کھا رہی ہیں, مستی کر رہی ہیں, کیونکہ بیچاری احمق ہیں, عقل نہیں ہے. کہ کسائی تجھے چھری چلانے لگا تو اپنے کاموں میں لگی ہوئی. بالکل آج انسان اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک کسائی ہے جس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے, وہ روزانہ 2.5 لاکھ آدمیوں کو لے کے آتا ہے. مسلمان اپنے کاموں بزی, ان کے پاس دن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے اس کی تیاری کرنے. ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں. میں بھی دنیا میں لگا ہوں الحمدللہ. مجھے جو اللہ نے دنیا عطا کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا. میرے اوپر 2-3 سال کے حالات ہیں جو ہر چیز میں آتے ہیں. میں جب کرکٹ کھیل رہا تھا 2-3 سال کی محنت ہوئے, کبھی باہر کبھی اندر, پھر اللہ نے کرکٹ کھلا دی. کوئی آدمی بزنس کھڑا کرتا ہے تو 1-2 سال کی محنت کرتا ہے. کوئی آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے, محنت کرتا ہے. تو میرے اوپر بھی 2-3 سال حالات ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں تو اللہ ضرور ٹیسٹ کروں گا اور ضرور ٹیسٹ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے دنیا, میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. اللہ نے انضمام کو جو زندگی دی ہے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. محمد یوسف نے 5 سال میں تھوڑا دیندار ہوا, 3 دن لگے, 5 سال میں سے سارے ریکارڈ توڑ دیے. مجھ سے برائن لانا نے کہا کہ سعید انور تم نے اسے کون سی گولی کھلائی, اس کو تو کیچ ہی نظر نہیں آتا. تو میرے پیارے دوستوں, لوگ دین پہ کیوں نہیں لگتے؟ اچھا ہمارا دین کون سا ہے؟ وولٹیج آ رہی ہے 220, ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو صحیح آتی ہے. پاکستان میں آپ دیکھتے کبھی 240 کبھی 120, سارا کچھ چھوڑ جاتا ہے.
مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ 220 وولٹیج ہے نہ زیرو ہے. زیرو تو کفر والے ہیں. اللہ نے کہا ان کے لیے تو دنیا جنت ہے. ان کو میں دیکھو کیا لینڈ دیا ہوا ہے, کیا ان کا ہارویسٹ ہے اور کیا ان کا جانور ہے نا, کیا زبردست خوبصورت ہم ویلی پوری ساؤتھ سے دیکھ کے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے, میں ان کو چھتیں دیتا اور دروازے اور تالے دیتا سونے ہیرے کے نا. مجھے ڈر تھا کہ تم نہ سلپ ہو جاؤ. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ کیا ہے کہ قید خانہ, قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتا, اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا, اس کے لیے چند سالوں کی قید ہے. اللہ تک کہہ رہے ہیں کہ قید ہے. تو میرے پیارو, ہم یہ کام تبلیغی جماعت نہیں ہے. تبلیغ جو ہے نا وہ تو ابھی شروع ہوگی. تبلیغ غیر مسلموں کو دین میں لانے کی ہوتی ہے. یہ تو کام ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوا ہوں, ایک محنت سے کچھ آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ, پوری دنیا ٹھیک ہو, ہم سب ٹھیک ہو جائیں. ہم مرنے سے پہلے اپنی عقل کو ٹھیک کر لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. ہم کتنا سچ بتائیں روزانہ مرنے کی تیاری کریں. ذرا سا ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر اللہ جی سب کچھ چھوڑ دیں گے, کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور فلاں بھی چھوڑ دیں گے. ہمارے لاہور میں ایک, جب میں لاہور رہتا تھا, ایک بڑا شرارتی, آپ کو لوری تیز ہوتے شرارتی ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہمارا بڑا شرارتی لڑکا, تو میں اس سے کئی سال بعد ملا تو اس کی اتنی داڑھی, اس کی ٹوپی اور اس کا گھر لے گیا کہ سعید بھائی دیکھو کوئی تصویر نہیں, کوئی ٹی وی نہیں, سب ویڈیو آؤٹ, بیوی پردے میں. سعید بھائی فرض حج بھی کر لیا اور ایک چیک میں ساری زکات دے دی, اور اسپتالوں کے پیسے, غریب بچیوں کی شادیاں, جہاں پیسہ. اور سعید بھائی مجھے جتنا پیسہ دے رہا ہوں اللہ جو سنی تھی قرآن کی آیت کہ 10 گنا زیادہ دے گا, مجھے 10 نہیں 100 گنا زیادہ مل رہا ہے, مجھے پتہ نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا تیرے ساتھ, یہ کیسے ہوگا؟ سعید بھائی بس اللہ نے فضل کر دی. میں کہا نہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, تو اتنی آرام سے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو بتا سچ. کہتا سعید بھائی سچ بتاؤں, مجھے کوئی نا سر درد ہوتی تھی بہت شدید, میں پریشان کیا, میں پیناڈول کھائی, دوائیاں کھائیں, چیک اپ کرائے, کچھ پتہ نہیں چلا. برین سکین کرایا تو ٹیومر نکلا, اور ڈاکٹر نے کہا کہ تیری زندگی صرف 6 مہینے کی ہے, ٹیومر پھیل گیا ہے, کوئی اس کا چانس نہیں, تو اب تیاری کر. کہا سعید بھائی سب سے پہلے جا کے میں نے سارے بلیڈ پہ کہنا گیا اللہ آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں, کپڑے بدلے, یہ کیا وہ کیا. جتنے میں کسی اپنے مسجد کے مفتی کو پوچھا, اس نے میرا علاج شروع کیا. میں نے کہا جی مرنے سے پہلے ٹھیک کر دو. کہا سعید بھائی 6 مہینے گزر گئے, 7-8 مہینے گزر گئے, سر درد بھی گئی, گھر بھی صحیح ہو گیا, سکون بھی آ گیا. تو میں نے رات کو پھر 3-4 لاکھ روپے صدقہ دیا اور لمبی تہجد پڑی. میں کہا اللہ کوئی کرامت ہی کر دے, کوئی بچا لے, کچھ ٹھیک کر دے. جب صبح ڈرا ڈرا ہسپتال گیا تو ڈاکٹر سے بتایا کہ میں تو زندہ ہوں, 8 مہینے ہو گئے, آپ نے کہا مر جاؤ گے. تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا تو ٹیومر تھا ہی نہیں. کہ میں حیران, تو ڈاکٹر سے میں نے کہا چیک کرو. تو ڈاکٹر نے 2 دن بعد رپورٹ اس کی چیک کی. اس نے کہا معاف کرنا, تو ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے, تمہاری رپورٹ پہ کسی اور کا نام لکھ دیا تھا, تمہیں کینسر نہیں تھا, وہ کسی اور کی رپورٹ تو کینسر تھا. موت اندر گھسی ایک دم, آدمی سب کچھ, بال بھی صحیح, شکل بھی صحیح, کپڑے بھی صحیح, گھر بھی صحیح, سب کچھ صحیح, سب کچھ چھوڑ دیا. آج ہمارا صرف مسئلہ ہے کہ شیطان نے قسم کھائی تھی, اللہ میں قسم کھاتا ہوں تیرے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے گمراہ کروں گا. آگے سے کیا, ان کو تو کافر ہی رکھوں گا, اسلام قبول ہی نہیں کرتا. اور پیچھے سے کیا, اگر یہ اسلام قبول کر گئے ان کو موت ہی بلا, اتنا بزی کر دوں گا دنیا میں موت ہی بھول جائیں. دائیں سے کیا, بائیں سے کیا, ان کو گناہ کراؤں گا, شراب پلاؤں گا, زنا, سود, یہ. دائیں سے کیا, اگر یہ نیک بن بھی گئے ان سے غیبتیں کراؤں گا اور آپس میں ان کو لڑواؤں گا دین کی وجہ سے, فلا فلا. آج میرے پیارو سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے کہ آج ہماری عقل بالکل سائڈ ہوئی گئی. جب تک عقل صحیح نہیں ہوگی کوئی تقریر, کوئی بیان اثر نہیں کرے گا. اور عقل مند کون آدمی ہے جو مرنے کی تیاری کرے. یہی تبلیغ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے.